السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو مطالعہ پاکستان کا موضوع ہے وہ ہے مقامی حکومت، جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 76 پہ دیا ہوا ہے۔ اس چیپٹر میں ہم پاکستان کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس سے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے وفاقی حکومت اور اداروں سے متعلق پڑھا، پھر صوبائی حکومت کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا۔ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو مقامی حکومت کا نظام رائج ہے اس سے کیا مراد ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے یہ کب متعارف کرایا گیا، کب رائج کیا گیا، اور کس طریقے سے مقامی حکومت جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دائرہ اختیار میں یا اس کے فرائض میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ مقامی حکومت کی اگر بات کی جائے تو مقامی حکومت سے مراد ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس کی باغ دوڑ مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہی لوگ جو ہیں پالیسیاں بناتے ہیں، انہیں مرتب کرتے ہیں اور ان پالیسیوں کو عملی جامہ بھی پہناتے ہیں۔ مقامی حکومت کا جو نظام ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے موجود تھا، رائج تھا، اور قیام پاکستان کے بعد بھی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مختلف ادوار حکومت میں اس کو اپنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہو سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف حکومتوں نے اس کے اندر کچھ امپروومنٹ وہ لے کے آئے، کچھ مقامی حکومت کا جو نظام تھا اس کو کچھ جو ہے اس کے اندر بہتری لائی گئی، تبدیلیاں لائی گئیں، تو ابھی تک یہ سسٹم جو ہے یہ پاکستان میں رائج ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے کام کرتا ہے۔ تاریخی پس منظر کا اگر جائزہ لیں تو قیام پاکستان سے پہلے یہ لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا یہ وائس رائے لارڈ رپن نے متعارف کرایا، اور 1884 میں انہوں نے ایک ایکٹ کے ذریعے اس کو رائج کیا تھا، اور اس نظام کے تحت ضلع اور تحصیل کی سطح پر جو ہے وہ مقامی بورڈ قائم کیے گئے تھے، اور ان بورڈز کے قیام کا مقصد یہ تھا، ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ یہ مقامی لوگوں کے مسائل کو حل کریں، اور جو بھی مقامی نوعیت کے مسائل ہیں ان کو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہی حل کیا جائے۔ لیکن یہ عوامی مسائل کے حل میں ناکام رہے یہ بورڈز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو اختیارات تھے اور نہ ہی وسائل تھے۔ قیام پاکستان کے بعد لارڈ رپن کا یہ جو نظام تھا اس کو اپنایا گیا، اس کو رائج کیا گیا، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے اس نظام کو استعمال کیا جانے لگا۔ 1958 تک یہ نظام جو ہے یہ مکمل طور پر معطل ہو چکا تھا، اور 1958 میں جب مارشل لا لگا تو مکمل طور پر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس نظام کو۔ اس کے بعد صدر ایوب خان جو ہیں انہوں نے بنیادی جمہوریتوں کا ایک حکم نامہ جاری کیا 27 اکتوبر 1959 کو، اور اس حکم نامے کے مطابق پاکستان میں بیسک ڈیموکریسی یا بنیادی جمہوریت کا ایک نظام جو ہے وہ رائج کیا گیا، اس کو لاگو کیا گیا۔ اس نظام کو لاگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اختیارات ہیں ان کو نچلی سطح پر منتقل کیا جا سکے، اور عوامی مسائل جو ہیں ان کا حل عوامی نمائندوں کے ذریعے ہی کیا جائے۔ لیکن یہ نظام جو ہے یہ کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا سکا، اور نہ ہی عوامی مسائل کو حل کرنے میں یہ کامیاب رہا، کیونکہ بیسک ڈیموکریسی یا بنیادی جمہوریت کا جو نظام تھا اس کو انتخابی ادارے کے طور پر استعمال کیا گیا، اور حکومت کی تبدیل ہونے کے ساتھ ہی یہ نظام جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ پھر 1970 میں کے انتخابات جو ہیں ان میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ مغربی پاکستان میں، اور شیخ مجیب الرحمن جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں کامیاب ٹھہرے۔ ان کی جماعتوں نے اکثریت کے ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے، لیکن اقتدار کی منتقلی کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ طے نہیں ہو سکا، اور اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان سے جو ہے پاکستان کو ہاتھ دھونا پڑے۔ مشرقی حصہ پاکستان کا جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ مغربی پاکستان کا جہاں تک تعلق تھا تو یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہوئی، لیکن وہ سیاسی عمل کے ذریعے جو مقامی حکومتوں کا نظام ہے وہ قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام جو ہے اس کو دوبارہ سے متعارف کرایا گیا، اس کو نافذ کیا گیا، اور مقامی حکومتوں کے انتخابات جو ہیں وہ کرائے گئے۔ اس سے یہ نظام جو ہے وہ کچھ مضبوط بنیادوں پر استوار ہوا،
اور گریجولی جو ہے یہ ترقی کرنے لگا، مرحلہ وار اس نے ترقی کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہر سال یہ سسٹم لوکل گورنمنٹ کا چلتا رہا، لیکن عوام کی جو ایک بڑی اکثریت ہے وہ کوئی اس سے مستفید نہیں ہو سکی تھی، اس نظام کے کوئی خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں ہو سکے تھے۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں 12 اکتوبر 1999 کو جو ہے مقامی حکومتوں کا جو نظام تھا اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی گئیں، اور اختیارات جو ہیں ان کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے مرحلہ وار انتخابات جو ہیں وہ دسمبر 2000 اور اگست 2001 میں جو ہے وہ انتخابات کرائے گئے، اور اس کا اجرا جو ہے وہ 14 اگست 2001 کو کیا گیا۔ یہ نظام جو ہے یہ 2008 تک کام کرتا رہا، اور 2010 میں آئین میں 18ویں ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم کی منظوری کے بعد اس میں آرٹیکل 140A کا اضافہ کیا گیا، جس کے مطابق صوبائی حکومتیں جو ہیں ان پر یہ لازم قرار دیا گیا، ان کے اوپر لازم قرار پایا کہ وہ مقامی حکومتیں قائم کریں۔ تو صوبائی حکومتیں جو ہیں ان پر یہ ایک طرح کی پابندی عائد کی گئی ہے، ان کو لازم کیا گیا، پابند کیا گیا کہ وہ مقامی حکومتیں قائم کریں گی، اور ان حکومتوں کو جو ہے وہ مالیاتی اور انتظامی اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ 2013 میں تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں انہوں نے مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے ایکٹ پاس کیے، اور جن کے مطابق جو ہے وہ دیہی علاقے جو تھے، جو دیہات پر مشتمل علاقے تھے، ان میں 2 درجاتی نظام، جبکہ جو ہے وہ شہری علاقوں میں 3 درجاتی نظام جو ہے وہ رائج کیا گیا۔ دیہی علاقوں کا جو 2 درجاتی نظام تھا یہ ضلعی حکومتوں اور یونین کی حکومتوں پر مشتمل تھا، جبکہ شہری علاقوں کا 3 درجاتی نظام جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیاں اس میں جو ہیں وہ شامل تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقوں کا جو 2 درجاتی نظام تھا اس لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے تحت، وہ کس طریقے سے اس میں کون کون لوگ شامل تھے، اور کس طریقے سے یہ 2 درجاتی نظام جو ہے یہ دیہی علاقوں میں کام کرتا ہے۔ 2 درجاتی نظام جو ہے یہ چونکہ ضلعی حکومت اور یونین کی حکومت پر مشتمل تھا، تو ضلعی حکومت جو ہے اس کے اندر چیئرمین، وائس چیئرمین، ضلع کونسل کے اراکین، چیف آفیسر اور تعلیم اور صحت کی اتھارٹیز جو ہیں ان پر مشتمل تھا، یہ ضلعی حکومت مشتمل تھی۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہیں ان کا انتخاب ضلع کونسل کے پہلے اجلاس میں مشترکہ پینل کے ذریعے کیا جاتا، اور ضلع کونسل کے جو موجودہ اراکین ہیں ان کی اکثریت سے یہ جو ہے انتخاب کیا جاتا ہے۔ پھر چیئرمین جو ہے یہ انتظامی سربراہ ہوتا ہے ضلع کونسل کا، اور اس کی غیر موجودگی میں جو وائس چیئرمین ہے وہ تمام فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتا ہے۔ ضلع کونسل جو ہے اس کی تمام یونین کونسلوں کے جو منتخب کردہ چیئرمین ہیں وہ ضلع کونسل کے ممبر بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 15 یا 15 سے کم نشستیں عورتوں کے لیے، 3 یا 3 سے کم نشستیں کسانوں کے لیے، 5 یا 5 سے کم نشستیں غیر مسلموں کے لیے جو ہیں وہ مخصوص کی گئی ہیں، جو کہ ان پر حکومت جو ہے وہ مقرر کرتی ہے نمائندے۔ مزید ایک نشست جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ اور ایک نوجوان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ چیف آفیسر جو ہے اس کا یہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، ضلع کے تمام محکموں کی نگرانی کرنا اس کے کام ہوتا ہے، اور ان محکموں کے درمیان رابطہ قائم کرنا، اور جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں مقامی نوعیت کے ان کی نگرانی کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ضلع میں تعلیم اور صحت کی اتھارٹیز کا، تو اس کے لیے الگ الگ اتھارٹیز جو ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں، جن کے اراکین جو ہیں وہ بالواسطہ منتخب کردہ اور حکومت کے نامزد کردہ ہوتے ہیں۔ جو چیف آفیسر ہے وہ انتظامی چونکہ سربراہ ہوتا ہے، تو چیف انتظامی آفیسر جو ہے وہ اتھارٹی کا بڑا اکاؤنٹ آفیسر ہوگا، تمام فرائض جو ہیں وہ وہی انجام دے گا جن کا ایکٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے یہ پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کا انتظام کرے گی، اور حکومتی پالیسیاں جو ہیں ان کو لاگو کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ملک جو تعلیم کا معیار ہے اس کو بلند کرنے کے لیے ہر اقدامات کرنا اور اس کی ذمہ داریوں کی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی جو ہے یہ پرائمری اور سیکنڈری صحت کی سہولیات جو ہیں ان کا انتظام کرے گی، اتھارٹی کا بجٹ منظور کرے گی، اور اداروں کے لیے جو فنڈز ہیں
وہ مہیا کرے گی اور ضلعی سطح پر صحت کی سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی۔ اس دو درجاتی نظام میں ضلعی حکومت کے بعد جو ہے وہ یونین کونسل کا جو ہے وہ یونین کونسل پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یونین کونسل جو ہے یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کے علاوہ 6 جنرل کونسل پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان کا انتخاب جو ہے مذکورہ یونین کونسل کے عوام براہ راست کرتے ہیں۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں جو ہے یہ 4 سال کے لیے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 3 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 عورتوں کے لیے، 1 کسان، 1 نوجوان اور 1 غیر مسلم نشست جو ہے اس میں مخصوص ہوتی ہے۔ چیئرمین جو ہے یہ یونین کونسل کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں وائس چیئرمین جو ہے وہ تمام فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یہ دیہی علاقوں کا جو 2 درجاتی نظام ہے وہ ضلعی حکومت اور یونین کونسل پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا بھی ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا ہے کہ ضلعی حکومت جو ہے وہ چیئرمین، وائس چیئرمین، ضلع کونسل کے ارکان، اس کے علاوہ چیف آفیسر اور تعلیم اور صحت کی اتھارٹیز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح یونین کونسل کا سسٹم ہے۔ تو یہ 2 درجاتی نظام ہے جو کہ دیہی علاقوں میں اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر شہری علاقوں کی بات کریں تو شہری علاقے جو تھے ان میں 3 درجاتی نظام متعارف کرایا گیا تھا، جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے علاوہ میونسپل کارپوریشن، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ میونسپل کمیٹیوں پر جو ہے یہ مشتمل تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے یہ کن لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے اس میں میئر، ڈپٹی میئر، کارپوریشن کے ارکان اور چیف آفیسر پر مشتمل ہوتی ہے یہ۔ میئر اور ڈپٹی میئر جو ہوتے ہیں میٹروپولیٹن کے پہلے اجلاس میں ان کا انتخاب مشترکہ پینل میں کیا جاتا ہے، اور کارپوریشن کے جو موجودہ اراکین ہوتے ہیں ان کی اکثریت سے کیا جاتا ہے یہ انتخاب۔ میئر جو ہوتا ہے وہ میٹروپولیٹن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اور میئر کی غیر موجودگی میں جو ڈپٹی میئر ہے وہ تمام فرائض جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ کارپوریشن جو ہے وہ کارپوریشن میں واقع تمام یونین کونسلوں کے جو منتخب کردہ چیئرمین ہوتے ہیں وہ کارپوریشن کے ممبرز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 45 مخصوص نشستیں ہیں، جن میں سے 25 جو ہیں وہ عورتوں کے لیے اور 5 ورکروں کے لیے، اس کے علاوہ 2 نوجوانوں اور 10 جو ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ چیف آفیسر کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سرکاری ملازم ہوتا ہے۔ یہ تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے اور مختلف محکموں کے درمیان جو ہے وہ رابطے قائم رکھنا اس کے فرائض میں ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے درجہ وہ میونسپل کارپوریشن جو ہے یہ میئر، ڈپٹی میئر، کارپوریشن کے ارکان اور چیف آفیسر پر مشتمل ہوتی ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر جو ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ کارپوریشن کے پہلے اجلاس میں کیا جاتا ہے، مشترکہ پینل میں ہوتا ہے، اور کارپوریشن کے جو موجودہ اراکین ہیں ان کی اکثریت سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ میئر جو ہے یہ میونسپل کارپوریشن کا انتظامی سربراہ ہوگا، اور اس کی عدم موجودگی میں ڈپٹی میئر جو ہے وہ تمام فرائض سر انجام دے گا۔ کارپوریشن میں واقع تمام یونین کونسلز جو ہیں ان کے منتخب کردہ چیئرمین اس میونسپل کارپوریشن کے ممبرز ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ 15 یا 15 سے کم عورتوں کے لیے، 10 اور 5 یا 5 سے کم غیر مسلموں کے لیے جو ہے وہ نشستیں مخصوص ہوتی ہیں۔ مزید نشستیں جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ اور 1 نوجوان کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ چیف آفیسر جو ہے یہ سرکاری ملازم ہوتا ہے اور تمام محکموں کی نگرانی کرنا، ان میں رابطہ قائم کرنا اور اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کرنا اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ تیسرا جو درجہ جو ہے اس میں میونسپل کمیٹی شامل ہے۔ میونسپل کمیٹی جو ہے یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین، اس کے علاوہ کمیٹی کے ارکان اور چیف آفیسر پر مشتمل ہوتی ہے۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہیں ان کا انتخاب میونسپل کمیٹی کے پہلے اجلاس میں کر لیا جاتا ہے، اور چیئرمین جو ہے یہ ان کا انتخاب بھی مشترکہ پینل میں، اور جو کمیٹی کے موجودہ اراکین ہوتے ہیں ان میں کی اکثریت سے کیا جاتا ہے۔ میونسپل کمیٹی کا انتظامی سربراہ جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں یا غیر موجودگی میں جو وائس چیئرمین ہوتا ہے وہ تمام فرائض سر انجام دیتا ہے۔ میونسپل کمیٹی میں کچھ وارڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمام وارڈز جو ہیں ان سے لوگ براہ راست اپنے کونسلرز کو منتخب کرتے ہیں، اور یہ جو عوام کے براہ راست منتخب کردہ کونسلرز ہوتے ہیں
یہ اس کمیٹی کے ممبرز ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ 5 یا 5 سے کم جو نشستیں ہیں وہ عورتوں کے لیے، 3 یا 3 سے کم غیر مسلموں کے لیے، اس کے علاوہ 2 یا 2 سے کم جو ہیں وہ ورکر کے لیے، اور ان کو حکومت جو ہے ان نمائندگان کو مقرر کرتی ہے۔ تو چیف آفیسر جو ہے یہ چھوٹے درجے کا ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے میونسپل کمیٹی میں، اور تمام امور کی نگرانی کرنا اور مختلف محکموں کے درمیان رابطے قائم کرنا جو ہے یہ اس کے فرائض میں یا اس کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا مقامی حکومت کا نظام ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ دیہی علاقے جو ہیں ان میں 2 درجاتی نظام، جبکہ شہری علاقے یا میٹروپولیٹن جو ہیں ان میں 3 درجاتی نظام پاکستان کے اندر رائج ہے۔ پاکستان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، یہاں کی جو مقامی حکومت کا نظام ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے چلتا ہے، اور اس لوکل گورنمنٹ کا جو مقصد ہے اس نظام کو رائج کرنے کا وہ یہ کہ ان لوگوں کے جو مسائل ہیں مقامی سطح پہ ان کو حل کیا جا سکے، اور اختیارات جو ہیں ان کی نچلی سطح تک ان کو منتقل کیا جا سکے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ جو بات مشکل لگے آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔